بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ پیارے محترم اسلام بھائی الحمدللہ، دروس قدوری میں باب خیال رؤیت کے احکامات وغیرہ ہم سن رہے تھے، اور پہلے کے لیکچرز میں ہم نے سنا کہ خیال رؤیت کیا ہے، یعنی کسی نے ان دیکھے کوئی چیز خرید لی تو آپ اس کو آپشن ہے، چاہے تو ایکسیپٹ کر لیں چاہے تو ریجیکٹ کر لیں۔ تو اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جیسے نابین ہے، تو اب نابین جو ہے، اب اس کے خرید و فروخت کا احکام کیا ہوں گے کہ جب نابین کوئی چیز خرید لیتا ہے، اب نابین تو یہ ساری زندگی نہیں دیکھ پائے گا، جب دیکھ ہی نہیں پائے گا تو اب کیا اس کا خیال رؤیت یہ ساری زندگی تک اس کا معلق رہے گا، یا اس کے آگے کیا احکامات وغیرہ ہوں گے؟ تو اس کے حوالے سے بھی ہم سنتے ہیں۔ صاحب قدوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تو یہ فرماتے ہیں کہ بیع الاعمی و شراؤہ جائز۔ نابین آدمی کا کوئی چیز بیچنا، بیع الاعمی نابین آدمی کا کوئی چیز بیچنا، و شراؤہ اور کوئی چیز خریدنا، جائز یہ جائز ہے۔ اور وَلَهُ الْخِيَارُ إِذَا اشْتَرَىٰ، اور جب وہ کوئی چیز خریدے گا تو اب اس کو خیار بھی حاصل ہوگا۔ کب حاصل ہوگا؟ جب وہ خریدے گا۔ مگر جب وہ چیز بیچ رہا ہے، اب بیچنے کی صورت میں یاد رکھیں کہ نابین کو بھی خیال رؤیت نہیں ہوگا، جس طرح کے دیکھنے والے آدمی کہ جب اس نے اندیکھی کوئی چیز اپنی سیل کر دی اس کو خیال نہیں رہتا، تو اسی طرح نابین نے بھی جو ہے وہ کوئی چیز بیچ دی تو اب نابین کو بھی یہ خیال رؤیت نہیں ہوگا، کہ خیال رؤیت مشتری کے لیے ثابت ہے، پرچیزر کے لیے، سیلر کے لیے، بیچنے والے کے لیے یہ ثابت نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ نابین کے لیے خیال رؤیت ہے۔ اب جب یہ کوئی چیز خریدے گا تو یہ کب تک ہے؟ نابین کو خیال رؤیت کب تک حاصل ہوگا؟ تو اس کے حوالے سے امام قدوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے رہنمائی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں وَيَسْقُطُ خِيَارُهُ بِأَنْ يَجُسَّ الْمَبِيعَ إِذَا كَانَ يُعْرَفُ بِالْجِسِّ، کہ نابین کا خیال ساقط ہو جائے گا اس طرح کہ یہ مبی کو ٹٹولے، جبکہ وہی چیز ایسی ہو، اذا کان کہ جبکہ مبی ایسی ہو کہ یعرف بالجس، کہ وہ ٹٹولنے سے پتہ چل جاتا اس کا کہ یہ کس قسم کی چیز ہے، صحیح ہے، غلط ہے، عمدہ ہے، گھٹیا ہے، اس کو ٹٹولنے سے، ہاتھ میں چھونے سے، لگانے سے پتہ چل سکتا ہے۔ تو اب جس نے لیا، ہاتھ میں دیکھا اور اس کو پتہ چل گیا کہ بھائی یہ چیز جو ہے وہ اس قسم کی ہے، مجھے پسند ہے، تو یوں اس کا خیال بھی ساقط ہو جائے گا۔ دیکھ تو یہ سکتا نہیں کہ دیکھنے سے اس کا خیال ساقط ہو، تو یہ ٹٹولنے سے، جبکہ ٹٹولنے سے اس کی معرفت ہوتی ہے تو اس سے اس کا خیال ساقط ہو جائے گا۔ دوسری صورت او یشمہ اذا کان یعرف بالشم، کہ یہاں پھر سونگھنے سے، جبکہ وہ چیز ایسی ہو کہ مبی ایسی ہو کہ اس کے سونگھنے سے اس کا پتہ چل جاتا ہو، معرفت ہوتی ہو، پہچان ہوتی ہو سونگھنے سے۔ جیسے ہم پھل خریدتے ہیں تو سونگھ کے پتہ لگتا ہے کہ یہ پھل جو ہے وہ تازہ ہے یا کس قسم کا ہے، عمدہ ہے یا کون سی کوالٹی کا ہے، سونگھنے سے پتہ چل جاتا ہے۔ اس طرح اور بھی پھول ہیں، اور بھی کئی چیزیں ہیں، عطر ہے، تو یہ بھی سونگھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی خوشبو عمدہ ہے یا کیسی ہے۔ تو ان چیزوں کو سونگھنے سے جب اس کا پتہ چل جاتا ہے اور نابین نے اس چیز کو سونگھ لیا تو اب اس کا خیال ختم ہو گیا۔ اور تیسری چیز ہے او یذوقہ اذا کان یعرف بالذوق، کہ یہاں پہ اس کو چکھنے سے، جبکہ وہ چیز ایسی ہو کہ اس کی پہچان چکھنے سے ہوتی ہو، چکھنے سے اس کا پتہ چلتا ہو کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے، اس کا ذائقہ کیسا ہے۔ کئی چیزیں کھانے پینے کی ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ تھوڑا ٹیسٹ کرتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیسی ہے۔ اب یہ نابین ہے تو اس نے بھی جو کوئی چیز ٹیسٹ کر لی، کھانے پینے کی چیز تھی اور اس کو پتہ چل گیا کہ یہ اچھی چیز ہے اور اس نے جو وہ چیز خرید لی تو اس کا خیال رؤیت ساقط ہو جائے گا۔ تو یہ مسئلہ تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ کب ہوگا۔ مگر زمین یا اس قسم کی اور اشیاء کہ جن کا پتہ نہ تو ٹٹولنے سے ہوتا ہے، نہ اس کا جو پتہ ہمیں سونگھنے سے ہوتا ہے،
نہ اس کی ہمیں معرفت جو چکھنے سے ہوتی ہے۔ اب زمین کا کیسے پتہ چلے کہ بھائی یہ زمین اچھی ہے بری ہے، کس جگہ پر ہے اور کیسی ہے، یہ آگے بڑھ کر اس کے پیسے ہوں گے نہیں ہوں گے، یہاں جگہ بنانا بہتر ہے نہیں ہے؟ تو اب یہ تو نہ چھونے سے پتہ لگ سکتا ہے، نہ سونگھنے سے پتہ چل سکتا ہے، نہ جو ہے وہ چکھنے سے پتہ چل سکتا ہے۔ اسی طرح کپڑا، کہ کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا بسا اوقات کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو چھونے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس کوالٹی کا ہے، مگر اگر کس قسم کا کپڑا ہے کہ جس میں اس کو چھونے سے بھی پتہ نہیں چل پا رہا، یا کلر کا پتہ نہیں چل پا رہا کہ یہ کلر جو ہے وہ سوٹیبل رہے گا نہیں رہے گا۔ اب کلر تو چھونے سے نہیں پتہ چلے گا کہ یہ کون سا کلر ہے، اور یہ جو ہے وہ نہ سونگھنے سے پتہ لگ سکتا ہے نہ چھونے سے پتہ چل سکتا ہے۔ تو اب ایسی چیزیں کہ جو ان چیزوں سے حاصل نہ ہوں، تو اب اس میں خیال کب ختم ہوگا؟ تو اس کے حوالے سے امام قدوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وَلَا يَسْقُطُ خِيَارُهُ فِي الْإِقَارِ، اس کا خیال ساقط نہیں ہوگا زمین کے اندر، حَتَّى يُوصَفَ لَهُ، یہاں تک کہ زمین کی وصف بیان کی جائے اس نابین آدمی کو، زمین کے وصف بیان کی جائے کہ بھائی اس قسم کی زمین ہے، اس لوکیشن پر موجود ہے، اور اس کا اگلا حصہ ایسا ہے، پچھلا حصہ ایسا ہے، اس کی سائڈیں ایسی ہیں، اور اس کی اراضی اتنی ہے۔ جب اس کی یہ ساری ڈیٹیل اس کو بتا دی گئی نابین کو، اور ہے بھی اسی قسم کی جیسا اس نے بتایا ہے، تو پھر جو ہے وہ اس کا خیال ختم ہو جائے گا۔ مگر جب تک اس کی ڈیٹیل نہیں بتائی جاتی تب تک اس کا خیال ختم نہیں ہوگا۔ امید ہے کہ یہ احکام بھی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔